غور کرو میرے بھائیوں، جو نبی دنیا میں ٹیچر بن کر کے آئے، پڑھانے والے بن کر کے آئے، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آج اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جاہل ہیں، اور جاہل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے بھارت میں جس کا جو جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا دلی کی سرزمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک پولیس والا آتا ہے اور نماز کی حالت میں نمازیوں کو جوتا مار رہا ہے۔ میں نے پڑھا میڈیا میں کہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نفرت کس لیول تک پہنچ گئی۔ میں اس کو صحیح نہیں ٹھہرا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کے باہر سڑک پر کیوں سب بنا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے تہوار سڑک پر منائے جا رہے ہیں، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی تہوار سڑک پر منایا جا رہا ہے۔ اگر ہفتے میں یا سال میں ایک نماز اگر سڑک پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا قانون کا النگھن ہوتا ہے کہ تم نمازی کو جوتے سے مارو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے دشمنوں کو اگر چڑ ہے تو آپ کی نماز سے، ان کو نفرت ہے تو آپ کے شاعر سے ہے، ان کو نفرت ہے آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے، انہیں آپ سے نفرت نہیں ہے۔ آپ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ شرک کرنے لگیں، آپ ان کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگیں، آپ ان کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا رہے، جب تک آپ کے اندر توحید ہے، آپ ان کی نظر میں برے بنے ہیں۔ میرے حالات یہ، اور ہم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں صاحب کہ ہماری قوم ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں ایک علاقے میں تقریر کرنے گیا، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ تقریر میں بیان کر دیجئے گا، یہاں شادی بیاہ میں ڈھول تاشا بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بستی ہے۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر میں گیا تھا، اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بستی میں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول تاشا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ذرا غور کرو، جو نبی ہمیں گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کے مقام کو کبھی سمجھا ہے میرے بھائیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے وہ تمہیں پوتر کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں حدیث سکھانے کے لیے آیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعدم ما قبلها، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے، سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تعدم ما قبلہا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ
علی ہون لم یدسہ فی التراب، کہ کیا کہوں اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے